آپ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39 اور 40 کی تلاوت فرمائی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ ماقبل درس میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرا پیغمبر اگر آپ دل جان لگا کر محنت کر کے اگر آپ ان کو سمجھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں معجزہ دکھائیں تو تب ہم آپ کی بات کو مانیں گے، فلاں فرمائشی معجزہ ہمیں دکھا دیں تب ہم آپ کی بات کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، قرآن کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، آپ کی رسالت کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ تو میرا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکمت الہی ان کے فرمائشی معجزوں کے لیے مجبور نہیں ہے کہ مجبور ہو کر جو یہ طلب کرتے ہیں میں نازل کر دوں۔ اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے تو آپ کوئی معجزہ لے آئیں تو ان کو دکھا دیں، میں اللہ تعالیٰ کی یہ ذات گوارا نہیں کرتی کہ جو بھی یہ چیز مانگے میں ان کو دکھا دوں۔ ہاں اگر یہ ہٹ درمی کرتے ہیں، اگر یہ مسئلے کو نہیں مانتے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر وہاں پہ پتہ چل جائے گا، وہاں پہ کوئی انسان بچ سکتا نہیں ہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی رزق کی طرف توجہ دلا کے یہ فرما رہے ہیں کہ انسان دیکھ، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، زمین کے اندر چلنے والا کوئی حیوان، وہ چاہے زمین کے اوپر چلنے والا ہو یا فضا میں اڑنے والے پرندے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کو ہم نے پیدا فرمایا اور سب کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور تمام کے معاملات ہمارے پاس ہی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ من دابۃ فی الارض، زمین کے اندر کوئی بھی چلنے والی ایسی چیز نہیں ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی اڑنے والا جو پرندہ ہے اڑتا ہے اپنے پروں کے ساتھ۔ فرمایا فضا کے اندر اڑنے والے جتنے بھی پرندے ہیں، ان کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان تمام کو ہم رزق دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو پرندے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح کے وقت وہ چہچہاتے ہیں، تو اپنی چہچہاہٹ میں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کُلٌ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ یہ پرندے جو ہیں میری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات اس کو بیان فرمایا اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین کے اندر 4-5 قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ مجھے تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، اور فرمایا کہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے جس کے اندر میرا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے قدم مبارک لگتے ہیں، اور 5ویں قسم فرمایا لقد خلق، فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہت اعلیٰ صورت کے اندر بہت حسین کر کے پیدا فرمایا۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کو رزق بھی دیتا ہوں میں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن یہ میرا کھا کے پھر میرے کیا کرتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے۔ یہ ایسا مخلوق ہے، یہ ایسی کہ اب میں نے اس کو جبین نیاز میں نے دی، لیکن یہ میری جبین نیاز کو غیروں کے دروں پہ جھکاتا ہے، اور غیروں کے دروں پہ جا کے جو میں نے ہاتھ دیے ان کو ان کے سامنے جا کے پھیلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو کیا ہے، بڑی ناشکری ہے۔ اس سے تو پرندے اچھے ہیں جو اللہ کا رزق کھا کے صبح اللہ کی ہی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں من دابۃ فی الارض، یہ کوئی انسان کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جس کو میں رزق نہ دیتا ہوں، تمام کو ہی میں رزق دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے
12वें पारे के शुरू में फरमाया कि सूरत हूद के अंदर फरमाया कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, कि ज़मीन के अंदर कोई भी ऐसी चलने वाली चीज़ नहीं है मगर इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, मैं अल्लाह के ऊपर तफज़्ज़ुलन लाज़िम है कि मैं अल्लाह सबको क्या देता हूँ, रिज़्क देता हूँ, ये मैं अल्लाह के ऊपर तफज़्ज़ुलन लाज़िम है। हालांकि इंसान है, आप देखें कि जो पलीद किस्म सा जानवर है खिंजीर, अल्लाह फरमाते हैं वो जंगल के अंदर रहने वाला, उसको भी मैं अल्लाह ताला की ज़ात ही रिज़्क देती। और फरमाया कि वला ताइरी यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम, और ना कोई परिंदा है जो उड़ता है अपने परों के साथ, इल्ला उममुन अमसालुकुम, मगर वो कई जमातें हैं तुम्हारी तरह। तो अल्लाह फरमाते हैं फिल ग़िज़ाई वब्तिगाइ रिज़्क़ि, कि ग़िज़ा को हासिल करने में और रिज़्क़ को तलाश करने में वो तुम्हारी तरह हैं, वो भी तुम्हारी तरह खाते हैं। तो मा फ़र्रतना फ़िल किताबि मिन शैइन, नहीं हमने कमी की लिखत के अंदर लोहे महफूज में, मिन शैइन कुछ भी, सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, फिर वो अपने रब की तरफ जमा किए जाएंगे। तो यहाँ से अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि इंसान जो भी अमल करता है वो हमारे पास, हमारे फरिश्ते उसको लिख लेते हैं। फरमाया कि किरामन कातिबीना यालमूना मा तफालून, कि किरामन कातिबीन, मैंने फरिश्ते हर इंसान के ऊपर दो मुकर्रर फरमाए हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है तो दाईं तरफ वाला फरिश्ता वो अच्छे काम को लिख लेता है, अगर कोई बुराई करता है तो बाईं तरफ वाला फरिश्ता उसको लिख लेता है। फरमाया कि यालमूना मा तफालून, वो जानते हैं जो तुम करते हो। अगर तुम कोई बुरा बोलते हो, कोई गुनाह का काम करते हो, कोई भी बुराई करते हो, तो फरमाया कि वो तुम्हारी हर एक छोटी छोटी वो बात को लिख लेते हैं और छोटे छोटे फेल को लिख लेते हैं। और दूसरे मुकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो चौकस निगरान है। वो चौकस क्या है? निगरान है, आपकी हर चीज को लिख लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जब भी कोई गलत काम करें, गुनाह का काम करें, तो अल्लाह से डरें। हमें किस ज़ात से डरना चाहिए? अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए, लोगों के डर से नहीं, बाप के डर से नहीं, माँ के डर से नहीं। फरमाया कि अगर आप बंद कमरे में मौजूद हैं, वहां पे आपका बाप नहीं देख रहा, माँ नहीं देख रही, लेकिन अल्लाह की ज़ात तो देख रही है ना। तो अगर हम अल्लाह की ज़ात के डर से वो गलत ना काम करेंगे, तो फरमाया कि आपने ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा फरमाया। अगर कोई ऐसा इंसान है, उसको गलत काम करने का मौका मिला, तमाम आलात उसके पास हुए, लेकिन वो इस डर की वजह से कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है, वो गुनाह नहीं करता, तो फरमाया ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करना है। क्योंकि उन्होंने भी बंद कमरों के अंदर सिर्फ गुनाह इस वजह से नहीं किया क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात का खौफ उनके दिल के अंदर क्या था? मौजूद था। तो हमें भी चाहिए कि हम कोई भी गुनाह का काम ना करें अल्लाह के डर की वजह से। और हमें चाहिए इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर फस्ताबिकुल खैरात, नेक अमाल की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हमें हिस्सा डालना चाहिए और बढ़ चढ़ कर अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। क्यों? इस वजह से कि सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, हमारे जहन के अंदर हम जब भी कोई अमल करें, वो चाहे नेकी का हो या बुरा हो, तो इंसान के जहन के अंदर ये होना चाहिए कि मैं ये जो कुछ कर रहा हूं, एक ना एक दिन ऐसा है कि मुझे इसका आगे जाके भुगतना भी है। मैं जो बीज बो रहा हूं, मैंने इसको काटना भी है। तो ये इंसान जब ये चीज सोच लेता है ना अपने अंदर कि अगर मैं अच्छा करूंगा तो मुझे वहां पे अंजाम भी मेरा अच्छा होगा, तो फिर इंसान अच्छे ही काम करता है। और अगर इंसान सरकश हो जाए, उसको पता ना हो कि मेरा अंजाम भी होना है एक दिन, तो फिर उसको आप समझा लें, आप उसके सामने तकरीरें कर लें, आप उसको दलाइल से भी बता दें, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो मुशरिक होता है या जो जाहिल आदमी होता है, फरमाया कि हम इसकी अकल के ऊपर पर्दा डाल देते हैं। जब अकल के ऊपर पर्दा आ जाए तो फिर आप इसको सही बात भी समझाएंगे तो वो आपकी बात को मानेगा नहीं, सिर्फ जिद की वजह से नहीं मानेगा। तो फरमाया कि सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, फिर आपने रब की तरफ वो सब जमा किए जाएंगे, तो फिर इनको पता चल जाएगा कि अल्लाह की ज़ात क्या हमसे क्या चाहती थी दुनिया के अंदर
اور ہم دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزارتے رہے۔ تو آگے فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سم و بکمن، فرمایا کہ یہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں کے اندر، من یشاء اللہ یضللہ، جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہمارے قرآن کو نہیں مانتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گونگے اور بہرے ہیں۔ یہ دیکھ تو ہیں آنکھوں سے، سنتے تو ہیں کانوں سے، لیکن فرمایا کہ حقیقت کے اندر ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں، فی الظلمات، کفر و شرک کے اندھیروں کے اندر، کفر و شرک کے جہالت کے اندھیروں کے اندر یہ اتنا آگے نکل چکے ہیں، اب ان کو حق نہیں سمجھ آتا۔ آپ ان کے سامنے حق کی بات کریں، یہ حق کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، آپ سے حق کی بات کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اتنی ہٹ درمی ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو، فرمایا کہ یہ گونگے اور بہرے ہو چکے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کے سامنے قرآن پڑھتے تو کہتے کہ یہ تو اپنی طرف سے بنا کے لے کے آیا ہے، یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہے، قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو جاؤ جا کر کوئی ایک سورت اس جیسی مجھے بنا کے لا کے دکھا دو، یا ایک سورت نہیں، فرمائے ایک آیت لے کے آ جاؤ بنا کے، کیونکہ عرب کے لوگ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی بہت فصیح و بلیغ ہیں اپنی زبان کے اندر، وہاں پہ شاعر بھی بہت ہوتے ہیں، تو ان کی زبان بہت فصیح و بلیغ ہے۔ تو فرمایا اللہ نے، میرا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کو آپ کہیں کہ جائیں آپ کوئی ایک سورت اس جیسی بنا کے لے آئیں، یا کوئی ایک آیت اس جیسی بنا کے لا دیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہے۔ لیکن ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک شاعر جو ہے وہاں سے گزرا عرب کے اندر، تو اس نے دیکھا کہ سورت لکھی ہوئی ہے، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو وہ شاعر دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ کلام جو ہے نا، یہ کسی عام آدمی کا نہیں لگتا مجھے، یہ کلام اللہ کی ذات ہی ایسے عربی اور فصیح و بلیغ عربی جو ہے یہ اللہ کی ذات ہی ایسے بنا سکتی ہے، کوئی انسان کا نہیں لگتا۔ تو لوگوں نے اس سے ریکویسٹ کی، اس کی مہربانی کی، ترلے کیے کہ آپ ایسے کریں کہ کوئی ایک آیت ہمیں اس طرح کی لکھ دے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے کیا کہ اس کو ایک بند کمرے کے اندر تمام چیزیں اس کو دے دیں، قلم پینسل سب کچھ دے دیا، تو اس کو کہا کہ یہ قرآن کی آیت لکھ دے۔ اس کو کہا تیرے بچے جو ہیں ان کا خرچہ ہمارے اوپر ہوگا سب کچھ، یہ قرآن کی آیت لکھ۔ تو کافی دن گزرنے کے بعد انہوں نے جب دیکھا تو وہ وہاں پہ قلم کو رکھ کے رو رہا تھا۔ پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ قرآن ہم نہیں لکھ سکتے، یہ ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے، ہماری زبان تو فصیح و بلیغ ہے، لیکن یہ جو کلام لکھا ہوا ہے یہ کسی آدمی کا نہیں لگتا، یہ اللہ کی ذات ہی اس کو بنا سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمام لوگ عاجز آ چکے پھر تو، لیکن پھر بھی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے دل کے اندر انابت نہیں ہے، گمراہی، فرمایا کہ ان کے دل کے اوپر مہر جباریت لگ چکی ہے، اب آپ ان کو جتنا مرضی سمجھائیں انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ فرمایا کہ میرا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا تنذرہم لا یؤمنون، انہوں نے ایمان لے کے آنا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ گونگے اور بہرے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں کے اندر، کفر و شرک کے اور جہالت کے، من یشاء اللہ یضللہ، جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے کر دیتا ہے اس کو سیدھے رستے پہ۔ تو دیکھیں بظاہر اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی، اگر کوئی آدمی کافر ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو کافر بنایا، اگر کوئی مومن ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو مومن بنایا ہے۔ تو ہمیں یعنی کہ انسان کوئی غلط کام کرتا ہے یا کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو جو تو غلط کر رہا ہے وہ کہے گا میرا اس کے اندر قصور نہیں ہے، میں اس کے اندر جرم وار نہیں ہوں،
کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ من یشاء اللہ یضلل، جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اور جو نیکی کرتا ہے فرمایا کہ اس کو بھی اللہ ہی چاہتا ہے۔ تو یہ آپ بات خوب سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے اللہ کی رضات اور ایک ہوتی ہے اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت۔ تو جو آدمی نیک کام کرتا ہے اس کے اندر اللہ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے اور اللہ کی چاہت بھی شامل ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ چاہتا تو ہر کام کو ہے، اللہ ہی چاہتا ہے ہر کام کو، تو فرمایا کہ اس کے اندر اللہ کی رضا کیا ہوتی ہے؟ شامل ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے، وہ چاہتا تو اللہ ہی ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ ایک اللہ کی رضا ہوتی ہے اور ایک اللہ کی مشیت چاہت ہوتی ہے۔ جو آدمی نیکی کا کام کرے اس کے اندر اللہ کی رضا اور چاہت دونوں شامل ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی مشیت چاہت تو شامل ہوتی ہے لیکن اللہ کی ذات اس پہ راضی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا اعتراض اس پہ یہ ہوتا ہے ملحدین، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں درس کے اندر کہ ملحد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، میں جس کو چاہوں گمراہ کر دوں، تو کافر جو کافر ہوا ہے وہ اس کا قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو کافر بنایا۔ تو جو مومن ہوا ہے تو اس کا قصور نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مومن بنایا، تو چلو یہ تو اچھی بات ہے، مومن ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کو یہ پتہ ہے کہ فلاں آدمی نے کافر ہونا ہے، فلاں آدمی نے ایمان لے کر آنا ہے، تو پھر یہ سارا جہان برپا کرنے کی، یہ سارا ایک ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھا اللہ تعالیٰ کی ذات کافر کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتے اور مومن کو اٹھا کے جنت میں داخل کر دیتے۔ تو یہ ایک نظام برپا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا سمپل سا میں نے جواب یہ دیا تھا کہ ایک استاد جو ہوتا ہے اس کے پاس شاگرد پڑھتے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا فلاں اسٹوڈنٹ جو ہے یہ لائق ہے، ذہین ہے، اور فلاں اسٹوڈنٹ نالائق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کا امتحان لیتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے اگر وہ امتحان نہ لیتا تو اگر بغیر امتحان کے جو نالائق ہوتا اس کو 0 نمبر دے دے اور جو لائق ہو اس کو 100% نمبر دے دے، تو وہ نالائق آدمی سوال کر سکتا تھا، اعتراض کر سکتا ہے اپنے استاد سے کہ استاد جی آپ نے مجھے کیوں 0 نمبر دیا، اس کو 100 نمبر کیوں دیے؟ آپ مجھ سے امتحان لے لیتے۔ اگر آپ کو اتنی ہے کہ مجھے 0 نمبر دیا، مجھ سے امتحان لے لیتے، میں بھی 100 نمبر لے لیتا۔ تو استاد جو ہے وہ اس کا اعتراض رفع کرنے کے لیے، اس کے اعتراض کو ختم کرنے کے لیے امتحان لیتا ہے تاکہ یہ بعد میں اعتراض نہ کر سکے۔ تو اسی لیے اللہ کی ذات نے یہ سارا نظام رچایا، ایک پوری کائنات بنائی اور اس کائنات کو دار الامتحان بنایا کہ دنیا کے یہ جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے۔ تو فرمایا کہ تاکہ اس کے اندر ہر آدمی عمل کر کے آئے، تو اس کے عمل کے بلبوتے پہ پھر قیامت کے دن اس کو پرکھا جائے گا، پھر اس کے بلبوتے پہ پھر اس کو جہنم یا جنت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ اگر میں یہ کائنات نہ بناتا تو کافر کو اگر میں پھینک دیتا جہنم کے اندر تو کافر یہ کہتا کہ مجھے جہنم کے اندر کیوں پھینکا ہے، اس کو جنت کے اندر کیوں ڈالا؟ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے کائنات کو بنا کر اس کو دار الامتحان بنایا، امتحان کی جگہ بنایا تاکہ سب اس کے اندر عمل کر کے آئیں، تو پھر ان کی عملوں کی بنا پہ پھر فیصلے کیے جائیں گے۔ پھر اگر کوئی برے کرے گا تو جہنم میں جائے گا اور اگر اچھے کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ تو فرمایا اس لیے تو یہ اللہ کی ذات جو ہے چاہتی تو ہر کام کو ہے لیکن برے کام کے اندر اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ فرمایا من یشاء اللہ یضللہ، جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو، ومن یشاء یجعلہ، اور جس کو چاہتا ہے کر دیتا ہے اس کو علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر۔ اور آگے فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، میرا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیں کیا دیکھتے ہو تم، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ تم پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوی شرک میں سچے ہو۔ تو آپ دیکھیں پہلی امتوں کے اندر بھی اور مشرکین مکہ بھی جو تھے، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی، یا وہ کہیں سمندر میں ہوتے، سفر کر رہے ہوتے، تو جب ان کا بیڑا یا جو بھی کشتی جب وہ ڈول کھانے لگتی
لڑکھڑانے لگتی تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع ہو جاتے. اس وقت تک ان کو اپنے معبودان باطلہ یاد نہیں آتے تھے, بت یاد نہیں آتے تھے. اس وقت وہ کیا کرتے, اللہ کی ذات کو پکارنا شروع کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے اوپر قیامت آ جائے تو اغیر اللہ تدعون, کیا تم اس وقت بھی ان اپنے بتوں کو پکارو گے, ان معبودان باطلہ کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوی شرک کے اندر سچے ہو, اگر تم شرک کرتے ہو, یہ کہتے ہو کہ ہمارے یہ جو بابے ہیں, ہمارے یہ جو گدی نشین ہیں, ہمارے یہ جو پیر ہیں, یہ بہت پہنچی سرکاریں ہیں, یہ ایک نظر کریں تو رحمتیں ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ کیا تمہارے اوپر جب مصیبت آ جائے تو اس وقت پکارو گے ان کو؟ لیکن آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو اس کے منہ سے اگر کسی کی تسبیح نکلتی ہے, حمد و ثنا نکلتی ہے, تو کس کی نکلتی ہے؟ اللہ کی. لیکن جب ہمارے اوپر خوشی کا موقع ہوتا ہے, پہلے اولاد نہ ہو, آدمی کے پاس اولاد نہ ہو, تو پھر وہ کبھی کسی کے در پہ جا رہے, کبھی کسی کے در پہ جا رہے, کبھی کسی سے دم کروا رہے, کبھی کسی سے تعویذ لے کے آ رہا ہے. لیکن جب بیٹا مل جائے, اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, میں اللہ کی ذات ہی ہر کسی کو بیٹے بیٹیاں دیتی ہوں, وہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں مشرک, جب بیٹا نہ ہو کبھی کسی کے در پہ, کبھی کسی کے در پہ, جب مل جائے تو پھر کہتے ہیں ہمیں اس بابے نے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ دینے والی میں اللہ کی ذات ہوں, لیکن کیا کیا, جب میں نے دے دیا, خوشی کا موقع آیا تو پھر ان بابوں کے نام, لیکن جب مصیبت تھی تو اس وقت مجھے پکارتے تھے. تو فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا, جب ان کے اوپر مصیبت آتی, پریشانی آتی, تو اس وقت اللہ کو پکارتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی مصیبت کے اندر بھی تم اپنے بابوں کو پکارو, بتوں کو پکارو نا, تم اگر اپنے دعوی شرک میں سچے ہو, تمہاری آ کے مدد کریں. لیکن فرمایا کہ اس وقت کوئی مدد تمہاری کرنے کے لیے نہیں آئے گا. تو فرمایا بل ایاہ تدعون, بلکہ اسی کو تم پکارتے ہو. فیکشف ما تدعون الیہ, تو اللہ بھی کھول دیتا ہے جو تم پکارتے ہو اس کی طرف, انشاء, اگر وہ چاہے. اب دیکھیں بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم کسی بابے سے, کسی در سے, اگر غیر کے در سے امید لگاتے ہو, میں اللہ کی ذات وہاں سے تم کو عطا کروا دیتا ہوں. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے دیے, حالانکہ دینے والی میں اللہ کی ذات ہوں. جب تم کسی سے پکارتے ہو, آدمی کسی کو سنتا ہے. آپ دیکھیں جاہل بھی آدمی ہونا, اس کے پاس آدمی چلا جائے تعویذ لینے کے لیے, بہت ساری اور چیزیں کے لینے کے لیے, تو وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے, اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے, یعنی کہ اس کو مؤثر حقیقی سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو ہم دوائی استعمال کرتے ہیں, ہم اس کو بھی اگر یہ کہیں کہ مجھے اس دوائی نے شفا دی ہے, تو یہ بھی ہمارا کفر بنتا ہے, کیونکہ وہ دوائی ذریعہ بنی ہے, شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے. تو ہم مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے, ہم کسی اور چیز کو سمجھ سکتے نہیں ہیں. تو آپ خوب سمجھ لیں میری یہ بات, لوگ جاتے ہیں ان کے پاس, اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کو وہاں سے پورا کروا دیتے ہیں, تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے ملا, حالانکہ اللہ کہتا ہے بولے انسان تجھے یہ نہیں پتا کہ میں اللہ کی ذات دے رہی ہوں. تو پھر اللہ بار بار ان کو وہاں سے دلواتا ہے تاکہ میں دیکھوں ان کی امید کیسی ہے, ان کا یقین کیسا ہے. لیکن انسان پھر بار بار شروع کر دیتا ہے جانا, لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے, جی فلاں ہے ایسا آدمی بہت کرنے والا ہے, اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے, وہ دم کرتا ہے تو ایسے شفا مل جاتی ہے, بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں, سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ, وہ کھول دیتا ہے جو تم پکارتے اس کی طرف, انشاء, اگر وہ چاہے, وتنسون, اور تم بھول جاتے ہو اس وقت, ما تشرکون, جو تم شرک کر رہے ہوتے ہو. اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں خوشی مل رہی ہوتی ہے نا وہاں سے, پھر جب میں بیٹا عطا کر دیتا ہوں, تمہاری ضرورت کو پورا کر دیتا ہوں, تو تم اس وقت بھول جاتے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ما تشرکون, تم اس وقت میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہو, لیکن تم لوگوں کو پتا
نہیں ہوتا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ کی ذات جو ہے وہ کیسے کیسے سمجھا رہی ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں تم غیروں کے دروں پہ جا کے ان کو پکارتے ہو، مصیبتوں کے اندر جب وہ آپ ہوتے مصیبت میں ہوتے ہو تو مجھے پکارتے ہو، لیکن جب خوشی ہوتی ہے تو ان کے دروں پہ جاتے ہو، حالانکہ ہماری خوشی ہر غمی کا مالک کون ہے، اور ہمیں ہر خوشی کے اندر، ہر غمی کے اندر، اپنی ہر پریشانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی پکارنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس نظریے اور اس عقیدے پہ رکھے، اور موت بھی ہمیں اس عقیدے اور نظریے پہ عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ کو تمام چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی آپ کے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی کے محتاج ہیں، ان مولویوں کے پاس جائیں یا بابوں کے پاس، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمیں غلط بیانی کرتے ہیں۔ خدا را سورۃ الانعام کا میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ترجمہ پڑھیں۔ میں تو سورۃ الانعام تو ویسے کہہ رہا ہوں، اس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ نے شرک اور بدعات کا رد فرمایا ہے، آپ کو مسئلے کی سمجھ آ جائے گی، آپ کے عقائد ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن آپ تہیہ کریں کہ پورے قرآن کا ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے۔ میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ بھی قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں۔ اپنے گھر کے اندر، ہر کسی کے گھر میں ترجمے والا قرآن ضرور ہونا چاہیے، تاکہ وہ قرآن کو پڑھے، اس کو پتہ چلے کہ اللہ کی ذات مجھ سے کیا کہہ رہی ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو تمام چیزیں آپ کے کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو کھول کھول کے بیان فرمایا، انسان کو سمجھایا ہے، مثالیں دے کے، واقعات کو بیان فرما کے۔ تو نوجوان طبقہ جو میرے دوست اور بھائی ہیں، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ بھی قرآن کی طرف آئیں، قرآن کے ترجمے کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ ماں باپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ جہاں آپ ان کو سکول پڑھا رہے ہیں، ٹائم پہ ان کو سکول بھیج رہے ہیں، آپ کو فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے نے کیوں، اس وجہ سے کہ فیس دے رہے ہیں آپ وہاں پہ 3,000 دے رہے ہیں، 2,000 دے رہے ہیں، 10,000 دے رہے ہیں، تو آپ کو فکر ہے کہ ہم فیس دے رہے ہیں، اور آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کل یہ ہمارے کام آئے گا۔ لیکن جو اگر آپ آخرت کا دن ہے اس کی آپ کو فکر نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن اپنے بچے کو پڑھا دیں تو آج ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ اگر وہ قرآن پڑھتا ہے تو ثواب آپ کو ہوگا، اگر وہ ترجمے کے ساتھ قرآن سمجھتا ہے تو ثواب آپ کو ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا ہے۔ تو فرمایا اس وجہ سے ہمیں اپنے بچوں کو، نوجوان جو نسل ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن کی طرف آئیں، خدا را قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، میری بات کو سمجھ لیں۔ میں آپ کو غلط بات نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کسی دوسرے کی مولوی کی کتاب پڑھنے کی نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام پڑھنے کا کہہ رہا ہوں۔ یہ میرا درد دل ہے۔ تو خدا را اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی اور قرآن کی طرف آنے کی اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔